وہ رب کریم کی یاد ہے. گزشتہ درس میں بھی ہم نے الہاد کے رد پر، بالخصوص اللہ رب العالمین جل وعلا کے وجود یعنی ہونے پر، اور ایک بندے کا اپنے رب کے ساتھ کیسا گہرا تعلق ہوتا ہے، اس پر قرآن مجید کی چند چیزیں ذکر کیجیے. آج سورہ زمر کی اسی آیت کا دوبارہ اعادہ کرتے ہیں اور آگے چلنا چاہتے ہیں. اور یہ بالکل کانسیپٹ واضح ہے، جس کو رب یاد ہے اس کو سب یاد ہے، جس کو رب یاد نہیں اس کو کچھ یاد نہیں. ملحد، بے دین، جاہل جو خدا کا انکار کرتا ہے، اس کا مبلغ علم، اس کا دماغ چونٹی کے دماغ کی طرح بھی نہیں ہے. اتنا بڑا دماغ اللہ نے انسان کو دیا ہے سمجھنے کے لیے، اگر وہ چونٹی جیسے دماغ کی بھی تھوڑی سمجھ رکھتا تو اتنی واضح علامات جو خدا نے اپنی معرفت کی عطا فرمائی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے جانتے ہوئے رب کو نہیں پاتا تو یہ نہ پا سکا تو گویا کہ وہ انسان نہیں بلکہ وہ تو اپنی عقل کا اور اپنے شعور کا اتنا بھی کام نہیں لے سکا جتنا ایک چونٹی اپنے چھوٹے سے دماغ سے رہتی ہے. یہ عجیب سی بات ہے کہ خدا کا انکار، یہ اتنا بڑا اللہ کا انکار یا خدا کا انکار، اس کائنات کو بنانے والے کا انکار، یہ علم نہیں، جہالت. اور جہالت کی اتنی بدترین شکل ہے کہ جس کو دیکھتے ہوئے بندے کو شرمندگی سے ہنسی آتی ہے کہ انسان ہو کر اتنے واضح طور پر اس چیز کا انکار کرے کہ دن کے 12 بجے جب سورج نصف نہار پر ہو، نکل کر آسمان پر آ جائے اور کوئی کہے جناب سورج تو نکلا ہی نہیں ہے، تو دوسرا سمجھدار اس کی عقل پر ماتم کرے گا اور کہے گا یہ تو جہالت کی انتہائی، یا تو اس کو نظر نہیں آ رہا یا پھر یہ تعصب اپنی آنکھوں پر ڈالا ہوا ہے، ورنہ آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے. تو اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار، جس کو الہاد اور ایتھیسزم اپنا علم سمجھتے ہیں، بلکہ اگر سمجھداری سے دیکھا جائے تو انتہائی بدترین قسم کی جہالت ہے، جس پر ہم نے تفصیلی گفتگو آپ کی خدمت میں پہلے ذکر کر دیا. قرآن کریم نے پرسکون زندگی کی جو چیز کو ذکر کیا ہے وہ سورہ زمر کی ابتدائی 2 آیتوں میں. آج ہر شخص اپنی زندگی میں سکون چاہتا ہے، لیکن مال کی طلب کے باوجود بھی ایک بے چینی باقی رہ جاتی ہے. اگر اس کا مطمع نظر یہ ہے کہ مجھے مال مل جائے تو مال پانے کے بعد، مجھے شہرت مل جائے تو شہرت کے اس کلائمیکس پر پہنچنے کے بعد، مجھے جائیداد مل جائے اس تک پہنچنے کے بعد بھی ایک بے سکونی باقی رہتی ہے، تو پتا چلا یہ چیزیں اصلاً سکون کا باعث نہیں، بلکہ یہ چیز ملنے کے بعد بھی یہ تمام چیزوں کے ساتھ انسان پھر کسی کی طرف محتاجی کی طرف بڑھتا ہے. وہ جب تک نہیں ملے گا، اس کی ذات کا اعتراف نہیں ہوگا، تو یہ ساری نعمتیں اس کے لیے سکون نہیں ضرر کا باعث بنے گی. اور وہ کون ہے؟ وہ اس کا خالق ہے، وہ اس کا مالک ہے. فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. سورہ زمر شروع ہو رہی ہے. اس کتاب کا نازل فرمانا اللہ کی طرف سے ہے جو بہت غالب اور حکمت والا ہے. انا انزلنا الیک الکتاب، بے شک ہم نے آپ پر اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا، دلیل کے ساتھ نازل کیا، حق کے ساتھ، متوازن دلائل کے ساتھ. اور انسان کے سامنے ہم نے اپنے کلام کی حقانیت کو واضح کر دیا ہے کہ جو بات ہم کر رہے ہیں عقل و شعور کے تحت اس کی کسی ایک بات کا انکار کر کے بتا دو. جیسے سورہ ملک کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا، کون ہے خدا؟ فرمایا جس نے ان آسمانوں کو بنایا. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تو کوشش کر اور غور کر ہماری اس بنائی ہوئی کائنات میں کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی رخنا، کوئی ایسی چیز رہ گئی ہو کہ جو خلل کہ جو تو اس کو پورا کر سکے. فرما فرجع البصر هل ترى من فطور، اے انسان تو اپنی نظروں کو اٹھا اور دیکھ ہماری کائنات میں تجھے کوئی خلل، کوئی عیب، کوئی کمی نظر آتی ہے. ثم ارجع البصر کرتين، دوبارہ اپنی آنکھوں کو اٹھا اور اپنی پوری عقل اور اپنی ذہانت اور اپنی سمجھ کو استعمال کر کے ہماری کائنات کے ایک ایک بڑے سے بڑے چھوٹے کو تو کیا دیکھے گا، بڑی جو واضح چیزیں ہیں اس کی طرف غور کر، اپنی عقل کو استعمال کر کے کہ تجھے ہماری کائنات بنائی ہوئی چیز میں کوئی چیز ڈس بیلنس نظر آئے، کوئی خلل کے ساتھ نظر آئے، کوئی انسان کے لیے نفع بخش نہ ہو اور اس میں کوئی عیب و کجی ہو، دیکھ. فرمایا ینقلب الیک البصر خاسئا وحسیر، لیکن حال یہ ہوگا کہ تیری آنکھیں تھک تھک کر نیچے آ جائے گی اور ہماری اس بنائی ہوئی کائنات میں تجھے کوئی عیب، کوئی رخنا، کوئی خلل اور عیب نہیں آئے گا. تو غور کر، جب یہ کائنات اتنی بیلنس بنی ہے، اتنی گویا کہ حیران کن ہے
تو یہ کس کا پتہ دے رہی ہے؟ یہ اپنے پیچھے ایک دانا عالم خبیر اور عزیز رب کا پتہ دے رہی ہے، جس کی کائنات، جس کے بنائے ہوئے شاہکار نے تیری عقل کو ہلا دیا ہے، تو اندازہ لگا اس کا بنانے والا کیسا دانا، حکیم اور علیم ہوگا۔ تو یہ کائنات جو ہے یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی طرف غور و فکر اور اس کا راستہ ہے۔ قرآن کریم نے سورہ آل عمران میں ایک جگہ اور جگہ ذکر کیا ہے کہ ہمارے وہ بندے جو زمین و آسمان میں غور و فکر کرتے ہیں، ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں، غور و فکر کو کرتے ہیں، اور ہر چیز کو دیکھنے کے بعد بنانے والے کی طرف پلٹ جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ میں اور آپ کہیں سے گزر رہے ہوں، آج کل انفراسٹرکچر کا نظام ہے، شہروں کو بڑا اچھا بنایا جا رہا ہے، انڈر پاسز بن رہے ہیں، فلائی اوور بن رہے ہیں، بڑے بڑے ٹرک بن رہے ہیں، بڑے بڑے موٹر وے بن رہے ہیں۔ جب میں اور آپ جب کہیں سے گزرتے ہیں، بڑے خوبصورت فلائی اوور برج کو دیکھتے ہیں، تو ادھر برج کے اندر نہیں رک جاتے، بنے ہوئے اسٹرکچر کو دیکھ کر اس کے انجینئر کی طرف جاتے ہیں کہ کیسا ماہر آدمی تھا، کیا بنا گیا۔ تو ایک فلائی اوور یا جناب برج کو دیکھ کر اس کے بنانے والے کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے کہ کتنا ذہین تھا جو یہ بنایا۔ تو اتنی بڑی حیران کن کائنات کو بنا کر بندہ ادھر ہی رک جاتا ہے، آگے نہیں بنتا کہ اس کے بنانے والا کتنا علیم اور خبیر و عظیم۔ روز مرہ میرے ساتھ یہ چیزیں اور آپ کے ساتھ گزرتی ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جناب یہاں تک کہ ہم اپنی گاڑی ہو، سواریاں ہو، ادھر نہیں رکتے، یہاں تک کہ کوئی کتاب اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس کتاب میں بات کوئی خوب آ جائے تو ہم کہتے ہیں واہ کیا بات لکھی ہے۔ کسی نے کہا کس نے لکھی ہے؟ کہا یہ لکھی ہوئی، کہا وہ تو نظر نہیں آ رہا، کہا وہ تو نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ نقوش بتا رہے ہیں وہ کتنا ذہین ہے۔ تو میں نے کہا کتاب کے نقوش بتاتے ہیں کہ مصنف کتنا بڑا عالم ہے، تو یہ کائنات کے نقوش بتاتے ہیں کہ وہ رب کتنا دانا، حکیم اور علیم۔ تو یہ روز مرہ میرے اور آپ کے سامنے وہ پریکٹیکل رہتا ہے، لیکن انسان جہالت کی طرف آ کر گمراہی کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے قرآن یہاں کیا کہہ رہا ہے، فرما انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے اس کتاب کو، قرآن کو دلیل کے ساتھ، حق کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، مکمل براہین کے ساتھ، جو انسان کی عقل جس کو پا سکے اور اس کو بنیاد بنا کر آگے بڑھ سکے، اس کے ساتھ ہم نے اس کو نازل کیا مضبوط دلائل کے ساتھ۔ تو کیا کرے انسان اتنی مضبوط اور متوازن اور اتنی اہم اور محکم کتاب کے نزول کے بعد؟ فرما تقاضا یہ ہے کہ جب ہم نے اس پر اتنا بڑا احسان کیا اور اس کتاب کو نازل کیا جو اس کی ہدایت کے لیے دلائل کے ساتھ ہے، تو اس کا تقاضا کیا تھا؟ فرما تقاضا یہ تھا فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، تو تقاضا یہ تھا کہ پھر وہ سب سے ہٹ کر صرف اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت کرے۔ پھر فرمایا الا للہ الدین الخالص، خبردار انسان سن لے، اطاعت صرف اللہ کی ہوگی۔ الا للہ الدین الخالص، سن لو، خالص اطاعت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی۔ یہاں دو جگہ پر لفظ آیا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہوں، بار بار وہی بات ریپیٹ نہیں کی جا سکتی جو گزشتہ درس میں ہے، لیکن یہاں پر دیکھیے جو سمجھنے کے لیے میرے اور آپ کے لیے جو اطمینان کا سب سے بڑا نسخہ ہے وہ اخلاص ہے۔ اور اللہ نے اس تین آیتوں میں 2 دفعہ ذکر اخلاص کا کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ ان انزلنا، دوبارہ سن لیجئے پھر معنی کی طرف چلتے ہیں، ان انزلنا الیک الکتاب بالحق، یقیناً ہم نے اس کتاب کو حق کے ساتھ، توازن کے ساتھ، عدل کے ساتھ، برہان و دلیل کے ساتھ، کہ آج ملحد جیسا جاہل ایتھس جو بالکل اپنی جہالت کو علم سمجھتا ہے، قرآن کہتا ہے یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے یہ حق و عدل کے ساتھ ہے، جیسا بھی بات ہوئی ہے۔ فرمایا تقاضا یہ تھا، اس کی شعور، عقل کیوں دی تھی، شعور کیوں دیا تھا، اور دلائل کا یہ نصاب کیوں دیا جو اس تقاضا کرتا ہے کہ یہ گردن اور پیشانی کسی آگے نہیں جھکے گی۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اسی ہی باوقار رب کے سامنے جھکے گی جس نے اس حیران کن کائنات کو پیدا کیا ہے، جس کے علم نے انسان کو مسخر کر دیا ہے، جس کے بنائی ہوئی کائنات نے انسان کو ایک گھبراہٹ اور حیران کے اندر مبتلا کر دیا ہے۔ تو فرمائیے کائنات اس کے علم، اس کے روب، اس کے دبدبے، اس کے کامل ہونے کی طرف نشانی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ سب سے کامل وہی اکیلی ذات ہے جس نے اس کائنات کو بنایا۔ تو تقاضا یہ تھا کہ پھر عبادت اسی کی جائے، انتہا درجے کی تعظیم اسی کی جائے۔ معذرت کے ساتھ ایک گدھا قسم کا مخلص وہ